بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایڈیٹوریل کا انالیسس کر رہے ہیں جو پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز کے حوالے سے امپروونگ ٹائز ود رشیا کے نام سے ڈان نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے۔ اس میں ہم جن چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے وہ ہیں پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز کی ہسٹری، اور رشیا کا افغانستان میں کیا انفلوئنس تھا، اور رشیا کا پاکستان کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں، پاکستان اسٹیل ملز میں رشیا کا کیا کردار تھا، اور ان ایکسپلورڈ ایونیوز جو پاکستان کے رشیا کے ساتھ ہیں یا جو اور امپروومنٹ ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ آلموسٹ 9 ایئرس کے بعد پاکستان آئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز کی ہسٹری پر۔ پاکستان کے قیام 1947 میں بنا، اور 1949 میں رشیا نے پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے ان کو رشیا آنے کے لیے انوائٹ کیا تھا، لیکن تاریخوں پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا اور اس وقت یہ دورہ ممکن نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کولڈ وار تھی اس میں رشیا پاکستان کو کنسیڈر کرتا تھا امریکن کیمپ کا حصہ، اور اس کی وجہ سے رشیا کے تعلقات پاکستان سے تھوڑے اسٹرینجڈ رہے تھے، جبکہ اسی دوران انڈیا نے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کافی مضبوط کیے۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو کولڈ وار تھی اس کے دوران جب انڈیا نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک نان الائنمنٹ موومنٹ ہے، یعنی کہ یہاں ہم بیلنس ریلیشن رکھیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، اور اس طرح سے ان کے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی اچھے ہو گئے، لیکن وہیں پہ پاکستان کے ساتھ رشیا کے جو تعلقات تھے وہ اچھے نہیں رہے، کیونکہ پاکستان رشیا کے اثر و رسوخ اور کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنے جو سیٹو اور سینٹو جیسے اتحاد تھے ان کا حصہ تھا، اور کیونکہ وہ امریکن الائنس میں تھا اور جو کہ بالکل رشیا کے اگینسٹ تھے۔ پاکستان اور رشیا کے تعلقات مزید خراب اس وقت ہوئے جب پاکستان نے اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دیے رشیا کی جاسوسی کے لیے۔ پھر 1962 میں جو چین اور انڈیا کی آپس میں جنگ ہوئی اس میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہونے لگے، تو پاکستان نے اس وقت روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا، اور تب تیل کی تجارت کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اور اپریل 1965 میں پاکستان کے جو صدر ایوب خان تھے انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں جو 1965 کی وار ہوئی تھی اس میں جو معاہدہ تاشقند ہوا تھا جس کے ذریعے جنگ کا اختتام ممکن ہوا تھا، وہ اس میں رشیا نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا تھا، لیکن رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں اس وقت جو بہتری آئی تھی وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ پائی تھی، اور 1971 کی جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی اس میں رشیا نے نہ صرف انڈیا کا ساتھ دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 20 ایئرس کا ایک فرینڈلی معاہدہ بھی کیا تھا جو دونوں کنٹریز کو مزید قریب لے آیا، اور رشیا کی جانب سے انڈیا کو ملٹری ایمونیشن اور جو دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں ان کی فراہمی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اور پاکستان نے اپنے تعلقات پھر ایک بار امریکہ کے ساتھ اچھے کر لیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جن کی اس وقت کی پالیسیاں سوشلزم سے متاثر تھیں ایک بار پھر رشیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور 1972 میں اور پھر 1974 میں انہوں نے رشیا کا دورہ بھی کیا تھا، اور اسی دوران پاکستان امریکہ کے بنائے ہوئے تمام جو اتحادی تھے ان سے بھی دستبردار ہو گیا تھا۔ اور پاکستان اور روس کے تعلقات میں اس بار جو گرم جوشی تھی، جو بہتری آئی تھی، وہ بھی پہلے کی طرح زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوئی، اور جب 1979 میں رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے افغان طالبان کو رشیا کے خلاف کھل کر مدد فراہم کی، کیونکہ جو افغان طالبان تھے they were supported by Americans، ان کو مجاہدین کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، اور پھر اس وقت جو پاکستان اور رشیا کے تعلقات خراب ہوئے وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی قائم رہی۔ اس وقت جو رشیا اور پاکستان کے تعلقات جو اسٹرینج ہوئے اس کی
ایک وجہ نہ صرف یہ تھی کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا تھا یا ان کی حمایت کی تھی، بلکہ 90s میں رشیا نے کئی بار پاکستان پر چیچن جنگجوؤں کو سپورٹ کرنے کا بھی الزام لگایا تھا، جس سے پاکستان مسترد کرتا رہا ہے۔ 2001 کی جو دوسری افغان وار ہوئی، جس میں پاکستان نے طالبان کی حمایت ختم کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا، تب بھی پاکستان اور روس کے تعلقات میں زیادہ چینجنگ نہیں آئی۔ البتہ 2007 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک اہم ٹرن اس وقت آیا جب اپریل 2007 میں رشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آئے، اور یہ کسی بھی رشین پرائم منسٹر کا پاکستان کا سب سے پہلا دورہ تھا۔ اب اس کے جواب میں 2011 میں اس وقت جو پاکستان کے صدر تھے آصف علی زرداری تھے، انہوں نے رشیا کا دورہ کیا اور اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے رشیا میں ان سے ملاقات کی، جو کہ پیوٹن تھے، اور ان کو پھر انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کی، اور انہوں نے اکتوبر 2012 میں پاکستان کا دورہ کرنا بھی تھا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز میں آہستہ آہستہ تھوڑی بہتری آتی رہی، اور دونوں کنٹریز کے درمیان کچھ ڈیفنس معاہدے بھی ہوئے۔ تو یہ تھی ایک بریف سی ہسٹری پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز کی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز میں ہمیں کیا بہتری کی امید نظر آتی ہے، اور یہ کتنے دیر بعد ثابت ہو سکتے ہیں، اور حال میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے پاکستان کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ اٹ از الائنڈ ود ریجنل ریالٹیز۔ پاکستان کے نیبرز کون کون سے ہیں؟ افغانستان ہے، انڈیا، ایران، چائنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے نیبرز کے ساتھ رشیا کے کیسے ریلیشنز ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اگر رشیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز بن رہے ہیں تو مین وائل اس کو اپنے جو باقی ایلائز ہیں یا جو باقی سپر پاورز ہیں جیسے کہ چائنا ہے یا یو ایس ہے، تو ان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ اگر ایک کسی طاقت کے ساتھ اس کے ریلیشنز اچھے بن رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری کسی پاور کے ساتھ وہ اپنے ریلیشنز کو خراب کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رشیا کے ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور رشیا کا ٹلٹ تھوڑا انڈیا کی طرف بھی ہے۔ تو ایسے میں ہم کمپلیٹلی کسی بھی ایک کنٹری کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ سو وی ہیو ٹو بیلنس ریلیشنز ود آل دا کنٹریز، ود آل دا لیڈنگ پاورز جیسے کہ چائنا ہے، یو ایس ہے اور رشیا ہے، وداؤٹ فالنگ انٹو اے پرٹیکولر کیمپ، جو ہم ماضی دیکھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشیا کے ساتھ ریلیشنز کبھی بہتر نہیں رہ سکے، بہت اچھے ٹرمز میں نہیں رہ سکے۔ تو وہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک پرٹیکولر بلاک کا حصہ بننے کی وجہ سے۔ تو اگر ایک پرٹیکولر بلاک کا حصہ نہ بنا جائے اور ایک بیلنسڈ اپروچ اپنائی جائے تو ان ریلیشنز کو لانگ ٹرم بھی بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کے کس کس کنٹری کے ساتھ پالیسی انٹرسٹ ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس میں عرب کنٹریز کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے، تو مڈل ایسٹ کا ایک رول ہے، پھر افغانستان، انڈیا اور ایران کے ساتھ پاکستان کے پالیسی انٹرسٹس ہیں۔ رشیا جو ہے وہ ان سب سفیئرز میں کیسے ایک سگنیفیکنٹ انفلوئنس رکھتا ہے، کیونکہ جب رشیا اور انڈیا کے ریلیشنز ہیں پاسٹ میں وہ اچھے رہے ہیں، اور ابھی بھی جو رشیا اور انڈیا ہیں ان کے ریلیشن کو کہا جاتا ہے کہ اسپیشل اینڈ پریویلیج اسٹریٹیجک پارٹنرشپ، اور مور دین 60% آف انڈیا کی جو ڈیفینس فورسز ہیں، ان کی جو اکوپمنٹس ہیں، ان کی جو ملٹری ٹولز ہیں سارے، وہ رشین ویپنز ہیں۔ تو اٹ مینس کہ ان کی ایک ڈیفینس کے سیکٹر میں اچھی پارٹنرشپ ہے۔ اور اگر ہم چائنا اور رشین ریلیشنز کو دیکھیں، یعنی کہ چائنا اور رشیا کے ریلیشنز کو، تو 68% آف چائنیز آرم سپورٹ جو ہے وہ رشیا سے آتی ہے، چائنا کی۔ پھر یہ کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ آرمز پروڈکشن کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں۔ جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تھا تو جو ڈی فیکٹو یو ایس چائنا الائنس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر اس وقت چائنا اور رشیا کے جو ریلیشنز تھے وہ اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ تو 1992 میں دونوں کنٹریز نے یہ کہا کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو پارٹنرشپ کریں گے، اور پھر 2001 میں انہوں نے ایک ٹریٹی بھی سائن کی جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف گڈ نیبرلینس اینڈ فرینڈلی کوآپریشن۔ پھر اگر رشیا اور ایران کا ریلیشن دیکھیں تو ایران اور رشیا آپس میں ملٹری ایلائز بھی ہیں۔ کن کانفلکٹس میں؟ سیریا کے کانفلکٹ میں، عراق کے کانفلکٹ میں، افغانستان میں، اور پوسٹ سوویت سینٹرل ایشیا میں۔
تو اب اگر دیکھا جائے تو یو ایس کے ایران کے ساتھ اچھے ریلیشنز نہیں ہیں، اور یو ایس چائنا ٹریڈ وار ہے، اور ان دونوں کنٹریز کے ساتھ رشیا اپنی صحیح الائنس بنا رہا ہے. تو رشیا از ایٹ دا پوزیشن جس میں ہم کہتے ہیں کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ، یعنی کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہے. تو رشیا اس طرح سے ایک اسٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ان سب چیزوں میں. پھر ہم دیکھیں کہ رشیا کی اور جو افغانستان میں جو بیسیکلی اس کی امریکہ کے ساتھ جو پرابلم تھا وہاں پہ وہ کیا تھا. رشیا نے 1979 سے لے کر 1989 تک افغانستان کو آکوپائی کیا، اور اس وقت وہاں پہ جو یو ایس بیکڈ مجاہدین تھے جن کو اب ہم طالبان کہتے ہیں، اور جو وہاں کی گورنمنٹ تھی کمیونسٹ گورنمنٹ، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کچھ نیگوسیشنز کی وہاں سے ایگزٹ کے لیے. تو رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے افغانستان میں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ منتھ کچھ جو ٹاکس ہوئی تھیں طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان وہ رشیا نے ہوسٹ کی تھی. اور اب پاکستان کے دورے پہ آنے کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ افغان پیس پروسیس میں رشیا اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز سم انفلوئنس آن طالبان، اور پاکستان کو اس میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا ملک سمجھا جاتا ہے افغان پیس پروسیس میں. تو جیسے جیسے اب جو ڈیڈ لائن ہے 1 مئی ہے، جو پچھلے سال پیس ٹاکس ہوئی تھیں دوحہ میں افغان طالبان اور جو امریکن گورنمنٹ کی تھی اس کے درمیان، جو امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ہماری لانگسٹ وار ہے اس کو اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ سے اپنے ٹروپس کو ودرا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 1 مئی کو یہ ان کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم 2021 1 مئی تک اپنے ٹروپس کو وہاں سے ودرا کر لیں گے، اور وہ بھی اب قریب آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ آثار نہیں نظر آ رہا ہے کہ کمپلیٹلی وہاں سے وہ امریکن ٹروپس ودرا ہو سکیں گے. تو اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ 3 to 6 months کی ایکسٹینشن مل جائے ٹروپس ودرال کے لیے ڈیڈ لائن سے، اور جو طالبان ہیں انہوں وہ بار بار وارن کر رہے ہیں کہ ان ٹروپس کو نکالا جائے وہاں سے، کیونکہ ڈیڈ لائن آ رہی ہے قریب، اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو وہ مزید اٹیکس کریں گے. اور اس کانٹیکس میں افغان پیس پروسیس میں پاکستان کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. افغانستان کا جو ہے لانگسٹ بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، جو ساؤتھ ایسٹ بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، وہ افغانستان کا لانگسٹ بارڈر ہے، اور جس کو ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں. اور جو شارٹیسٹ بارڈر ہے افغانستان کا وہ نارتھ ایسٹ میں ہے، جو کہ وہ چائنا کے ساتھ ہے. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میپ پہ افغانستان ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہے افغانستان. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لانگسٹ بارڈر ہے، سب سے زیادہ جو بارڈر وہ شیئر کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. دیٹ مینس پاکستان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جیو اسٹریٹیجیکلی وین اٹ کمز ٹو برنگنگ پیس انٹو افغانستان. اور کسی بھی خطے کے لیے، خطے کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پورے ریجن میں پیس ہو. تو ہمارا اگر نیبرہڈ میں ہمارے پیس ہوگا تو وہاں پہ اگر پراسپیرٹی ہوگی تو نو ڈاؤٹ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور پھر یہ کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور اس کو اپنی ٹریڈ کے لیے بھی دوسرے کنٹریز کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سمندر نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے تاجکستان، اور یہاں ہے یہ پاکستان. اور یہ جو ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ اتنا سا پیس ہے جو چائنا کے ساتھ لگ رہا ہے افغانستان کا. سو ایک چھوٹا سا جو پیس ہے وہ افغانستان کے بارڈر کا چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے. اب اگر ہم مزید دیکھیں تو اس میپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رشیا ہے اور یہ ہے افغانستان. اور افغانستان کے جو بارڈر باقی جن کنٹریز کے ساتھ لگ رہے ہیں، جس میں ہے ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، اور پھر یہ کنٹری ہے قزقستان اور کرغستان، یہ سب کنٹریز جو ہیں یہ سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں. جب یو ایس ایس آر تھا تو یہ سب کنٹریز اس کا حصہ تھے. اور ایک ٹائم پر افغانستان میں بھی کمیونسٹ گورنمنٹ رہی ہے جب رشیا کے یہ انڈر آکوپیشن تھا. تو اب رشیا کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز یا بائی لیٹرل ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، ان کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے. لیکن جو ریئل چیلنج ہے وہ ہمارے لیے اس وقت اسلام آباد کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ان سے زیادہ فائدہ اٹھائے. جو پروجیکٹ پاکستان کو صحیح معنوں میں فائدہ دے سکتے ہیں، جو اس کی ہائیسٹ پرائیورٹی پہ ہونے چاہیے، ایک تو ان میں ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن، جو کہ کراچی سے لاہور تک ہے. یہ جو گیس پائپ لائن والا منصوبہ ہے، اس پر پاکستان اور رشیا کے درمیان 2015 میں
اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ ابھی تک زیر التوا ہے. اور لیکن اس دفعہ جو رشین فارن منسٹر تھے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس منصوبے میں جو بھی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ان کو جلد سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. یہ پروجیکٹ اور دوسرا جو ہے کہ وہ اسٹیل مل والا، اور اس کے اندر رشیا نے خود بھی اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. جب ہم اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں تو یہ ون آف دا پاکستان's بگیسٹ پروجیکٹس، یعنی کہ ایک میگا پروجیکٹ جو پاکستان کا ہے یہ ان میں سے ایک ہے، اور یہ رشیا کی ہی کوپریشن سے اسٹارٹ ہوا تھا 1970 میں. اٹ از امنگ دا لارجسٹ انڈسٹریل میگا کوپریشن کمپلیکسز، اور اس کو پاک اسٹیلز بھی کہا جاتا ہے. تو جب کچھ عرصہ پہلے اسٹیل ملز کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت رشیا اور چائنا دو کنٹریز تھے جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا اس کو بائی کرنے میں. تو ڈیفینیٹلی رشیا کا اسٹیل مل کے اندر انٹرسٹ ہے کیونکہ رشین کوپریشن سے ہی یہ پروجیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے. ایک اور بات یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وین ایور یو ایس پرووائڈز پاکستان ود سم تھنگ اٹ از مور آفن این ایڈ. جب رشیا پاکستان کے ساتھ کوئی اپنی کوپریشن کرتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہوتی ہے. تو یہ کوپریشن ہم اگر لانگ ٹرم میں سوچیں تو ہم اور چیزوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی جو ہوئی ہیں وہ یہ کہ ڈیفینس کوپریشن جو ہے وہ کی ایریا رہا ہے. تو جیسے وزارت دفاع نے اپنے سیکیورٹی کے جو اور کاؤنٹر ٹیررزم اکوپمنٹس ہیں پاکستان کو جن کی ضرورت ہے ان کے اوپر ورک آؤٹ کیا، اور جو اس کے علاوہ پاکستان اور رشیا کی کچھ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اسی طرح سے اگر وزارت صحت یا وزارت جو تعلیم ہے دے آر سم ہاؤ لکنگ کہ وہ لیگ کر رہے ہیں بیہائنڈ اس اپنے ایجنڈا کو آگے لے کے جانے میں، مطلب ہم رشیا کے ساتھ ان دو ایریاز کے اندر بھی کوپریشن کر سکتے ہیں. جیسے اسٹیل ملز کے اندر رشیا نے کوپریشن کی، تو جو ویکسین مینوفیکچرنگ ہے جب وہ انڈیا میں ہو رہی ہے تو وائی ناٹ وی کین کوپریٹ اور وی کین نیگوشیٹ سم تھنگ کہ ہم کیسے رشین ویکسین کو پاکستان میں مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو جو کچھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا کچھ، کیونکہ پوری دنیا کو ویکسین چاہیے اور ویکسین کم ہے، تو پاکستان میں اگر مینوفیکچر ہوگی تو وہ نہ صرف پاکستان میں کام آئے گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکے گی. جیسے کچھ اور کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے اور ساؤتھ کوریا ہے، ان کے ساتھ پہلے ہی جو رشین ویکسین ہے اس کو تیار کرنے کے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ ایونیوز ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپلورڈ ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن والا سیکٹر بھی ایک ان ایکسپلورڈ ایونیو ہے. تو ویسے تو رشین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو 1,50,000 ڈوزز پرووائڈ کریں گے جو رشین سپوتنک ویکسین ہے اس کے، لیکن ہم اس کو کچھ اور ڈائمینشن سے بھی سوچ سکتے ہیں. تو پاکستان اور رشیا کی جو ٹائز ہیں فی الحال وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اپورڈ ٹریجیکٹری پر ہیں، بہتری آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ حالیہ دنوں میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور مزید بہتر ہو بھی رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ رشیا کے انڈیا کے ساتھ پاکستان سے پہلے سے کافی اچھے تعلقات ہیں، اور وہ بہت جلد پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس طرح کے رشیا اور انڈیا کے آپس میں ہیں. And at the same time, it is crucial for Pakistan to maintain and balance relations with all the major powers of the world. اور رشیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بیسیکلی جو تعلقات میں بہتری لے کر آ رہا ہے اس کی جو میجر ریزن ہے وہ افغان پیس پروسیس ہے. ویسٹرن کنٹریز اور رشیا پاکستان کو ایک اہم فریق مانتے ہیں وین اٹ کمز ٹو افغان پیس پروسیس. پاکستان کا طالبان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ مانا جاتا ہے، اور روس یہ بات جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں روس کے جو موقف ہے، جو روس کا سٹینس ہے اس کو بھی سنا جائے، اور اس کے لیے پاکستان سے بہتر اس کو کوئی آپشن نہیں ملتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال جو رشیا کے اور پاکستان کے مفادات ہیں وہ کچھ حد تک ایک دوسرے سے الائنڈ ہیں، اینڈ دس از ون آف دا ریزنز آف امپروونگ ٹائز آف رشیا ود پاکستان. اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، یا آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو ضرور کامنٹس میں بتائیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.